بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسلام سے پہلے اہل عرب دین ابراہیمی کو بھول چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول کر بت پرستی اور دیگر قدرتی چیزوں کی پرستش میں مشغول تھے۔ خدائے واحد کے سامنے جھکنے کے بجائے ان کے سر اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے درست کرنے کے بجائے مذاہب کو اپنی وجہ سے خراب کر دیا تھا۔ مختلف مذاہب میں اپنے عقائد و توہمات کو شامل کر کے انہیں کئی شکلیں دے دی تھی۔ مذہبی لحاظ سے گویا گمراہی کا شکار تھے، مگر مکمل طور پر تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس تاریکی سے نکالنے کے لیے انہیں کسی رہبر کی ضرورت تھی، ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے۔ ایسی حالت میں خدائے برتر نے اپنے بندوں کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے روشنی کی کرن سے اجالا کیا، جس کی روشنی نے تمام روئے زمین کو منور کر دیا، اور یہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رشد و ہدایت کا یہ آفتاب ملک عرب کے شہر مکہ میں طلوع ہوا۔ ناظرین، یہ سعادت دنیا کے تمام حصوں میں سے عرب کے شہر مکہ کے حصے میں آئی کہ اس پر نور ہستی نے یہاں آنکھ کھولی، جس کے نور سے ساری دنیا روشن ہوئی۔ عرب کے ایک معزز ترین خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے حضرت عبداللہ کے گھر 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ اور والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی سفر شام سے واپسی میں مدینہ میں آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گویا پیدائش سے ہی داغ یتیمی ساتھ لائے تھے۔ آپ کے دادا، جن کا نام عبد المطلب تھا، اپنے پوتے کی پیدائش پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے معنی تعریف کے ہیں۔ آپ کے دادا کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی اس خواہش کو حقیقت کا روپ ملا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے رہبر بنے۔ ناظرین، عرب میں دستور تھا کہ شرفاء اپنے نومولود بچوں کو گاؤں کی کھلی فضا میں بھیج دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ گاؤں لے کر چلی گئی۔ تقریباً 4 سال تک حلیمہ اس برکت کو سینے سے لگائی رہیں۔ اس نے بڑی شفقت سے انہیں دودھ پلایا تھا۔ وہ جب اس بچے کی طرف دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوتی اور بچے کے لیے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا۔ لیکن حلیمہ کی اس پرورش کے ساتھ ساتھ فطرت بھی اس نازک پودے کی آبیاری سے غافل نہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری ہی میں عرب کی تمام صفات و خوبیوں کے مالک بن گئے۔ 4 سال حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ لائے گئے اور یہ امانت آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کو لوٹا دی گئی۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ زیادہ عرصے تک اپنے جگر گوشے کو ممتا کا پیار نہ دے سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال ہی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپسی پر انتقال فرما گئی۔ داغ یتیمی تو ساتھ ہی لائے تھے، ماں کی ممتا سے بھی جلد محروم ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ضعیف کندھوں پر آ پڑا۔ ضعیف دادا نے اپنے پوتے کی پرورش میں بہت محنت کی، لیکن انہیں بھی زیادہ دن تک یہ محنت نہ کرنا پڑی اور 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 برس تھی۔ بچپن تھا اور ابھی کسی سائے کی ضرورت تھی، اور یہ سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پدرانہ شفقت کی صورت میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے کئی بیٹے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کو بخوبی قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اس ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے سایہ عاطفت میں جوان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 12-13 برس کے تھے کہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی بحیرہ نامی راہب ملا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ساری دنیا کا رہبر بنے گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 15 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ ایک جنگ میں حصہ لیا جو حرب فجار کہلاتی ہے۔ یہ جنگ قریش اور بنی کنانہ کی بنی قیس سے ہوئی تھی، جو ایک شخص عروہ کے قتل کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کم عمر تھے، اس لیے اپنے چاچاؤں کو دشمنوں کے تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ جنگ کا خاتمہ بالآخر صلح پر ہوا۔ حرب فجار زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حرب فجار کی تعداد 4 ہے، اور یہ لڑائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، چوتھی اور آخری تھی، اور اس کو حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں، یعنی حرمت والے مہینوں میں جن میں جنگ و جدل منع ہے، لڑی گئی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ ناظرین، حرب فجار کے کچھ عرصے کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس میں بنو ہاشم، بنی زہرہ اور بنی تمیم کے علاوہ دیگر قبائل بھی شامل تھے۔ سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، خواہ ہو کسی قبیلے کے ہوں، یہاں تک کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اور ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی، کیونکہ یہ امن و امان کا معاہدہ تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس معاہدے کی اتنی اہمیت تھی کہ زمانہ رسالت میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور اگر اب بھی شرکت کے لیے بلایا جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن و امان کس قدر پسند تھا، جبکہ وہ قبائلی دور تھا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لیے رکھا گیا کہ بنو جہرم کے 3 سرداروں نے پہلے بھی اس نوعیت کا ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ان 3 سرداروں کے نام میں فضل نام مشترک تھا، اس لیے حلف الفضول نام رکھنے سے یہ بات بھی تازہ ہو گئی کہ ایسی ہی کوششیں پہلے بھی کی گئی تھی۔ محترم ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے واقعات بیان کریں گے۔